کوے نے کہا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آبی پرندوں کا ایک جھنڈ ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، انہوں نے اولوؤں کو سردار بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو کوا ان کے پاس آیا اور ان کو کہنے لگا کہ یہ تم بالکل غلط کر رہے ہو، اگر تمام پرندے نابود بھی ہو جائیں تو تب بھی تمہیں اس مخلوق کو اپنا بادشاہ نہیں چننا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس کو بادشاہ چن لیا تو پھر تمہارے ساتھ وہی ہوگا جیسے خرگوش نے جس چاند کو اپنا بادشاہ باور کیا تھا۔ تو پرندوں نے کہا وہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ہاتھیوں کی سرزمین میں قحط پڑ گیا، خشک سالی آ گئی، پانی کم ہو گیا، چشمے جذب ہو گئے، پودے مرجھا گئے، وہاں ہر چیز جو ہے وہ سوکھ گئی۔ تو انہوں نے آ کر بادشاہ سے شکایت کی، جو ہاتھیوں کا اپنا بادشاہ تھا، کہ ہمیں پانی کی تلاش کے لیے کسی کو بھیجنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ایلچی کو بھیجا گیا تو ایلچی نے اس کے پاس واپس آ کر یہ بتایا کہ فلاں جگہ ایک چشمہ ہے جسے چاند کا چشمہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہاتھیوں کا بادشاہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس چشمے کی جانب چل پڑا تاکہ وہ خود بھی اور اس کی جو اہلیہ ہے اس چشمے سے پانی پی لے۔ وہ چشمہ خرگوشوں کے علاقے میں تھا۔ چنانچہ جب ہاتھیوں کا اول وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ خرگوش جو ہے بہت سارے ان کے پیروں تلے آ کے روندے گئے۔ ان ہاتھیوں کی وجہ سے جن مصائب سے ہم دوچار ہوئے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو بے شمار خرگوش جب ہلاک ہو گئے تو خرگوش پھر اپنے بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم میں سے ہر صاحب رائے یہاں آئے۔ فیروز نامی ایک خرگوش آگے بڑھا۔ بادشاہ کو اس کی اصابت رائے اور اخلاق و آداب کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ اگر بادشاہ چاہیں تو مجھے ہاتھیوں کے پاس بھیج دے، میرے ساتھ ایک معتمد کو بھی بھیج دے تاکہ وہ میری باتوں کو سنے اور دیکھے اور اس بادشاہ کو آ کر بتائے۔ اس سے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم خود امانتدار ہو، وفادار ہو، تمہاری بات کو بخوشی ہم تسلیم کریں گے، تم جاؤ ہاتھیوں کے پاس، دیکھو پیغام رساں اور ایلچی اپنی رائے، عقل، نرمی، برتاؤ، فضیلت کے ذریعے بھیجنے والے کی عقل مندی اور دانائی کا پتہ دیتا ہے۔ تم نرمی، وقار، بردباری، انکساری کو اختیار کرنا۔ چونکہ پیغام رسانی جو ہے وہ نرم روی اختیار کرتا ہے تو اس سے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اور اگر حماقت کرتا ہے تو دلوں کو سخت اور کھردر کر دیتا ہے۔ یعنی وہاں پہ جا کر تم نے بڑی ڈپلومیٹک اور بڑی نرم انداز میں تم نے وہاں پہ بات کرنی ہے۔ چنانچہ وہ خرگوش چاندنی رات میں چل پڑا اور ہاتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ان کے پیروں سے روندے دینے اور قتل کر دینے کے اندیشے سے ان کے قریب جانا مناسب نہیں سمجھا، اگرچہ یہ کام وہ غیر شعوری طور پر کیوں نہ کر دیں۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور ہاتھیوں سے مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ مجھے چاند نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور پیغام رساں پہنچانے میں کسی قسم کی لعنت و ملامت کا مستحق نہیں گردانتا، اگرچہ وہ سخت اور تیز و تند بات ہی کہہ دے۔ چنانچہ ہاتھیوں کے بادشاہ نے کہا کیا پیغام ہے؟ تو وہ خرگوش کہنے لگا وہ تم سے یوں کہتا ہے کہ جو شخص کمزوروں کے مقابل اپنی قوت و طاقت کا اندازہ کرتا ہے تو ان سے زیادہ طاقتور کے بارے میں کمزوروں پر قیاس کرتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس کی قوت و طاقت اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ تم اپنی دوسرے جانوروں کے مقابلے قوت و طاقت کی زیادتی کا ادراک رکھتے ہو، اسی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، لہذا تم نے میرے نام سے موسوم چشمے کا رخ کیا، اس سے پانی پی کر اسے گدلا کر دیا۔ اس نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے کہ تم دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا، اور اگر تم میں میرے اس پیغام کے حوالے سے شک و شبہ ہے تو ابھی اس چشمے کے پاس آؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہاتھیوں کے بادشاہ کو خرگوش کی بات سے بہت حیرت ہوئی۔ وہ ایلچی فیروز کے ساتھ چشمے کی جانب چل پڑا۔ جب ہاتھی نے چشمہ دیکھا تو وہاں اس کی پرچھائی نظر آئی پانی کے اندر۔ اسے ایلچی فیروز نے کہا کہ تم اپنی سونڈ سے پانی پی کر اپنے چہرے کو دھو اور چاند کو سجدہ کرو۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ میں پانی ڈالا تو پانی کو حرکت ہوئی، اسے یوں لگا کہ چاند لرزنے لگا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی چاند لرز کیوں رہا ہے؟ کیا وہ میرے پانی میں منہ ڈالنے سے غصے میں آ گیا ہے؟ خرگوش فیروز نے کہا ہاں۔ ہاتھی نے چاند کو دوسری بار سجدہ کیا اور اپنے کیے سے توبہ کی اور یہ قسم کھائی کہ وہ خود اور نہ دوسرے ہاتھی کبھی اس قسم کی حرکت کریں گے۔ کوے نے کہا میں نے اولوؤں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کے ساتھ یہ مکار، چلاک، دھوکے باز ہوتے ہیں۔ سب سے بدتر بادشاہ دھوکے باز ہوتا ہے۔ جس شخص کو دھوکہ باز بادشاہ اور اس کے مصاحبین سے واسطہ پڑتا ہے اسے انہی احوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس سے خرگوش اور سفرد، بزدلی میں مشہور ایک پرندہ ہے جس کا نام سفرد ہے، جو گوریا کے مشابہ ہوتا ہے، بلی کو حکم اور فیصل بنانے کی وجہ سے دوچار ہوئے۔ آبی پرندوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ کوے نے کہا کہ میرے گھونسلے کے قریب ایک درخت کی جڑ میں میرا ایک پڑوسی سفرد نامی پرندہ رہتا تھا۔
اس کے ساتھ میرے گہرے تعلقات تھے، میں نے اسے غیر موجود پایا، مجھے پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اس کی جگہ ایک خرگوش آ کر رہنے لگا، کچھ عرصہ وہ خرگوش وہاں پہ رہنے لگا۔ اس کے بعد صفت جو ہے وہ واپس آیا، تو اس نے کہا خرگوش کو کہ یہ تو میری جگہ ہے۔ خرگوش نے کہا بھائی نہیں، میں نے تو جگہ خالی پڑی تھی، اب ظاہرہ میرا قبضہ ہے، میری ہے۔ تو خرگوش نے کہا یہ تو میرا گھر ہے، یہاں تم کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تو کہنے لگا کہ یہ گھر میرا ہے اور میری ملکیت میں ہے، اور تم اس پر دعویٰ کر رہے ہو، اگر اس گھر پر تمہارا حق ہے تم اس کو ثابت کرو۔ خرگوش نے کہا۔ صفرت نے کہا قاضی یہیں قریب ہی رہتا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ خرگوش نے کہا کون قاضی؟ صفرت نے کہا یہاں سمندر کے ساحل پر ایک عبادت گزار، روزے دار، تہجد گزار، شب بیدار بلی رہتی ہے، اس کے پاس وہ کسی جانور کو کوئی تکلیف نہیں دیتی اور نہ کسی کا خون بہاتی ہے، اس کا گزارا گھاس پھوس اور سمندر کی جھاگ پر ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ وہ دونوں برضا اور رغبت اس کے پاس چلے گئے۔ خرگوش نے کہا اگر تمہارے کہنے کے مطابق ان اوصاف کی حامل ہے تو چلے۔ وہ دونوں اس کے پاس چلے، میں بھی ان کے پیچھے عبادت گزار، یعنی کوا کہتا ہے کہ میں بھی دیکھنے کے لیے، روزہ دار کے مسلم فیصلے کو دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ وہ دونوں اس کے پاس گئے، بلی نے صفرت اور خرگوش کو اپنے پاس دیکھا تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نہایت خوشی و خضوع کا مظاہرہ کرنے لگی۔ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، پھر وہ ڈرتے ہوئے اس کے قریب پہنچے اور ان دونوں نے سلام کیا تو اس نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کو کہا۔ بلی نے ان دونوں کو سارا واقعہ بتانے کے لیے کہا، انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ بلی نے ان دونوں سے کہا کہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے کان بوجھل ہو گئے ہیں، تم لوگ میرے قریب آ جاؤ اور اپنی بات مجھے کہو۔ وہ اس کے قریب ہو گئے، اسے ساری بات دوبارہ سنائی۔ اس نے فیصلہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ بلی نے کہا میں تم دونوں کی بات سمجھ گئی ہوں، تم دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے پہلے میں کچھ نصیحت کرتی ہوں۔ میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہتی ہوں، یہ کہتی ہوں کہ تم حق کا ہی مطالبہ کرو، چونکہ حق کا طلبگاری کامیاب و بامراد ہوتا ہے، اگرچہ اس کے خلاف فیصلہ کیوں نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ دونوں جو ہے اس کی باتوں میں آ کر اس کے قریب ہو گئے، اور اس کے علاوہ لمبی چوڑی اس نے ان کو بحث مباحثے کے بعد یعنی تبلیغی خطبہ دیا۔ پھر بلی نے ان کو اس طرح کی مختلف چیزیں سناتی رہی، یہاں تک کہ اس نے ان سے انس کر لیا اور وہ اس کی طرف سے متوجہ رہے اور اس سے بالکل قریب ہو گئے۔ بلی نے جھپٹ کر ان دونوں کو مار دیا۔ کوے نے کہا پھر یہ الو میرے بیان کردہ اوصاف کے ساتھ ہر قسم کے عیوب رکھتا ہے، یعنی وہ عیب رکھتا ہے، لہذا الو کو بادشاہ بنانے کی رائے تمہاری صحیح نہیں ہے۔ جب آبی پرندوں نے کوے کی یہ بات سنی تو الو کو بادشاہ بنانے کے ارادے سے باز آ گئے، اور ایک الو موجود تھا، اس نے باتیں سنی تھی۔ اس نے کوے سے کہا تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے تم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کلہاڑی سے درخت کو کاٹا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ اگاتا ہے، تلوار گوشت کو کاٹ دیتی ہے، پھر وہ زخم بھر آتا ہے، لیکن زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا، اس کی کٹائی کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ تیر کا پھل گوشت میں گھس جاتا ہے، پھر اسے کھینچ لیا جاتا ہے تو وہ بالکل نکل جاتا ہے۔ تیر کے پھل کی طرح بول بھی ہوتے ہیں جو دل تک پہنچ جاتے ہیں، تو اسے کسی طرح نہیں نکالا جا سکتا۔ ہر جلتی چیز کو بجھانے والی چیز ہوتی ہے، آگ کے لیے پانی اور زہر کے لیے دوا، غم کے لیے صبر ہوتا ہے، لیکن کینے کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ اے کہو تم نے اپنے اور ہمارے درمیان کینہ و دشمنی کا بیج بو دیا ہے، بغض و حسد کا درخت بو دیا ہے۔ جب الو نے اپنی بات مکمل کر لی، غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ اس نے الوؤں کے بادشاہ کو جا کر شکایت کی اور کہا کہ کوے نے اس طرح کیا ہے۔ پھر کوے کو اپنی زیادتی پر ندامت ہوئی اور کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنی اس گفتگو کے ذریعے منہ کھول کر اپنے اور اپنی قوم کے لیے دشمنی اور حسد و کینہ مول لے لیا ہے۔ کاش کہ میں نابی پرندوں کو ان کے احوال کی اطلاع نہ دیتا اور نہ اس کے بارے میں انہیں کچھ بتاتا، حالانکہ دوسرے پرندوں نے مجھ سے زیادہ چیزیں دیکھی ہوں گی، انہوں نے مجھ سے زیادہ معلومات ہوں گی، وہ مجھ جیسی بات محض احتیاط کی وجہ سے نہیں کرتے ہوں گے، اور وہ انجام کے ڈر سے ان چیزوں پر نظر کرتے ہوں گے جس پر میں نظر نہیں کرتا، خاص طور پر اس وقت جب بات بری ہو، جس سے سننے والے اور کہنے والے کو تکلیف پہنچتی ہو، جس سے کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہو۔ اگرچہ اپنی قوت و فضیلت پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ چیز سے اپنے خلاف کسی سے دشمنی مول لینے پر ہی آمادہ کرے۔ جیسے اگر اس کے پاس تریاق زہر کی دوا ہو تو اسے اپنی اس دوا پر بھروسہ کر کے زہر کو نہیں پینا چاہیے۔ درست اعمال والا شخص اگرچہ آئندہ کے معاملات میں اس کی بالکل بات حقیق نظر آتی ہے، لیکن اس کی فضیلت و شرافت انجام اور آزمائش کے اعتبار سے بالکل باہر ہوتی ہے۔ اچھی بات کرنے والا چرب زبان اگرچہ لوگوں اس کے معاملات کو اوصاف کو بیان کرنے پر تعجب کرتے ہیں، لیکن اس کا انجام کار قابل تعریف نہیں ہوتا۔ میں نے وہ بات کہہ دی ہے جس کا انجام کار درست نہیں، کیا میری بے وقوفی نہیں کہ میں نے اس قدر بڑے معاملے پر بغیر کسی مشورے کے گفتگو کرنے کی جرات کی ہے؟
میں اس میں کسی کی رائے نہیں لی. جو شخص ذمہ داروں اور خیر خواہوں سے مشورہ نہیں کرتا اور بغیر کسی غور و خوض کے اپنی رائے پر عمل کرتا ہے وہ ان امور پر راضی نہیں ہو سکتا جو کمائی میں نے کی ہے اور جس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں یہ مجھے بے نیاز نہیں کر سکتی. کعبے نے ان جیسی باتوں سے اپنے آپ کو سرزنش کیا اور چلا گیا. ہمارے اور اردوؤں کے درمیان دشمنی کی شروعات کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا وہ یہی ہے. اب ساری بات جو ہے نا وہ کبھی نے بتا دی. آخری جو کوا تھا پانچواں جس سے اس نے یہ کہا کہ آپ یعنی کریں اس کو مجھ سے پوچھا ہی آپ نے کہا ہمیں اردو کے بارے میں کیا ترجمہ اختیار کرنا چاہیے. تو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پہلے معلومات لینی چاہیے کہ اردو ہمارے دشمن